یہ عالم یہ بت خنائے چشم گوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردہ نوش۔ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، کہ بڑے جا یہ کوہ گرا توڑ کر، کہ بڑے جا یہ کوہ گرا توڑ کر، پھر اس میں زمان و مکہ توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوقیے فکر و کردار کا۔ جناب علی وقار ڈائریکٹر صاحب، خصوصی مہمانان اکرام، معزز سامعین حضرات، آج اس شام کی چٹکتی کلیوں، مہکتے پھولوں اور جھلملاتے ستاروں اور میرے ہم مختب ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا۔ میں محمد آصف علی خان آپ لوگوں سے تعلیم کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا موضوع کہ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، ایک بار زور سے، کہ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ کہ جو بھی قوم تعلیم سے محروم ہوتا ہے وہ وطنات میں کتنا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت ایک مٹی کے ڈھیر کے مانند ہوتی ہے جو پیروں تلے روم دیا جاتا ہے اور قدموں تلے بچھایا جاتا ہے۔ اس کی کھلی مثال خود ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ ہم دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت، اور جاپان ایک چھوٹا سا ملک، لیکن جاپان تعلیم کے مشورے، لیکن جاپان ترقی کے شعورات میں گامزن ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے تعلیم، وہ ہے تعلیم، وہ ہے تعلیم۔ معزز سامعین حضرات، تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی بناتا ہے۔ یہ وہ اثاثہ ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اور وہ طاقت جو انسان کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لڑنے کے قابل بناتی ہے۔ تو عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ آپ کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز کو بدلتی ہے۔ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کا راستہ صرف ڈگریاں لینے سے نہیں بلکہ محنت اور مسلسل کوشش کے ملتا ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، اور آسمان کے اوپر چاند نظر آیا۔ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند پر انسان نظر آیا۔ کیا ہے؟ جواب ملا، انسان کی ترقی ہوئی ہے۔ پھر چاند سے نیچے دیکھا، زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، اور گہرائی میں انسان نظر آیا۔ تو جواب ملا، انسان کی ترقی ہوئی ہے، انسان کی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر آج انسان سے کہہ رہی ہے کہ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ ایک بار زور سے، ادھر کا معاملہ تھوڑا شانت ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جسے جتنا بانٹا جائے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اگر ایک راجا اپنی دولت سے 1 روپیہ خرچ کر دے تو وہ غریبی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ وہ تعلیم ہے جسے جتنا بانٹا جائے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم کی دنیا کے جب پہلے سپاہی ابن الہیثم بنے تو انہوں نے دنیا کو کیمرہ دیا۔ جب تعلیم کی دنیا کے پہلے سپاہی عباس ابن فرناس بنے تو انہوں نے اڑنا سکھایا۔ جب تعلیم کی دنیا کے پہلے سپاہی الخوارزمی بنے تو انہوں نے الجبرا جیسی چیز دی۔ جب تعلیم کے دنیا کے پہلے سپاہی ابن بطوطہ بنے تو انہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ عطا فرمایا۔ جب تعلیم کے دنیا کے پہلے سپاہی محمد ادریس بنے تو انہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نقشہ عطا فرمایا۔ اور تعلیم کے دنیا کے پہلے سپاہی جب ابو ہارون الراشد بنے تو انہوں نے اسپتال دیا۔ جب تعلیم کے دنیا کے سپاہی آئی ٹی کے سیکٹر میں اترے تو چاہے وہ کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر غربت اور افلاس کا سامنا کرنے والی میڈم کیوری ہو، مصیبت سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب تعلیم کے دنیا کے سپاہی کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو دنیا کو اپنی انگلی کا غلام بنا دیتے ہیں۔
دنیا کے عظیم رہنما اور کامیاب انسان اسی تعلیم کے ذریعے آگے بڑھے. انہوں نے سیکھا کہ ناکامی کوئی اختتام نہیں بلکہ یہ وہ سرمایہ ہے, یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو اور مضبوط بننے کو اور آگے بڑھنے کو کامزن کرتی ہے. تعلیم صرف کلاس روم تک محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کتابوں, امتحانات اور کلاس روم کی 4 دیواریوں کے اندر آپ تعلیم کو قید کر دیں. حقیقی تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے, تجربات کو سیکھنے اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کا موقع فراہم کرے. پھر سے خاموش ہو گئے آپ لوگ. کیا پوچھا کہ تعلیم کہاں ہے, کہاں ملتی ہے یہ تعلیم؟ میری طریقہ تعلیم, میں کہتا ہوں کہ تعلیم ہر جگہ ہے, آپ کے ارد گرد ہے, آپ کے دوسروں سے بات کرنے میں ہے, آپ کو کسی کو دیکھنے میں ہے, آپ کو کسی کے سامنے بیٹھنے میں ہے. تعلیم ہر جگہ ہے, بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کو دیکھنے اور اپنانے کا شعور ہونا چاہیے. اور پھر غالب نے کیا, محمد اقبال نے کیا خوب کہہ دیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. خاموشی نہیں چلے گی کہ منزل سے آگے بڑھ کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش.